قبر قبر کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ قبر کو صرف مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو کہ صرف مٹی ہے، بلکہ قبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑ ہے۔ ایک دوسری حدیث کا ناطہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اگر وہ انسان نیک ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ بھی زمین کے اوپر چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے بہتر لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا تو میرے حسن سلوک کو دیکھے گا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں تک قبر کو وسیع کر دیتا ہے، اور اگر وہ انسان گناہ گار ہے، دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے احکامات کے خلاف عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، تو جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، جتنے بھی لوگ مجھ میں آئے، جتنے بھی لوگ میری پشت کے اوپر چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے برا لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا تو میرے بدسلوکی کو دیکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر اس کو اتنا دباتی ہیں، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلی جیسے دوسرے ہاتھ میں گھس جاتی ہیں، ایسے ہی اس کی ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر داخل ہو جائے گی، گھس جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار عذابات اس کے اوپر وہیں سے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہم کو ہماری حفاظت فرمائے۔ اور قبر کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ دن میں 5 بار آواز لگاتی ہیں، انا بیت الدور، انا بیت الوحشہ، انا بیت الغربہ، کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیری کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ تو اب قبر تو ایسی جگہ ہے، قبرستان، ہم ایک ہمارا بہادر آدمی بھی ہے، وہ بھی رات کے وقت قبرستان سے گزر کے نہیں جاتا کہ ڈر لگتا ہے، اور ایک انسان کو، جو آدمی اے سی کے اندر رہنے والا ہے، گھر کے اندر رہنے والا ہے، جس کے باڈی گارڈ اس کے ساتھ ہے، سارا کچھ اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ منو مٹی کے نیچے اس کو دفنا دیا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ پڑا رہ جاتا ہے، کوئی اس پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہی لوگ جس کے بارے میں انسان کہتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا باپ ہے، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ماں کہتی ہے یہ میرا خاوند ہے، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، بیٹی کہتی ہے یہ میرا بھائی ہے، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، لیکن جس وقت وہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ فوت ہو گیا، یہ مر گیا ہے، اب یہ لاش ہے، صرف اس کو جلدی سے دفنا دو۔ تو یہ انسان کی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو سوچنا ہے۔ انسان کی 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، میں زندگی کے اندر کیا کر رہا ہوں؟ آیا کہ اس زندگی کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اگر کر رہا ہوں تو بہت اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کر رہا تو یہ زندگی میرے لیے وبال بن سکتی ہے۔